کی بارگاہ تک پہنچی کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. یہ بات پہنچی ادھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عمر کی تلوار سے مسلمان قتل ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ عمر کسی مسلمان کو قتل کر دے. ابھی آقا یہ فرما ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جا اسی وقت یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. نہیں میرے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک سارے فیصلے چھوڑ کر میرے محبوب تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے. اور جس کا سر تیرے حکم کے سامنے نہیں جھکتا، جس کا سر تیرے حکم کی دہلیز پر نہیں جھکتا، جس کے گلے میں تیری غلامی کا بٹا نہیں ہے، جس کے دل میں تیری محبت، تیرا ادب، تیرا احترام اور تیرے حکم کا جس کے دل میں احترام نہیں ہے، وہ شخص لاکھ کلمہ پڑھتا پھرے وہ ہماری نگاہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا. میں عرض کر رہا تھا کہ گستاخ رسول کسی قیمت پر نہ مسلمان ہے اور نہ اس کی سزا موت سے کم تر ہے. مگر یہ فیصلہ کرنا اہل علم کا فریضہ ہے کہ وہ اس امر کا تعین کریں کہ کس نے گستاخی کی اور کس نے نہ کی. مگر جس کی زبان سے ارے میں تو ایک اور بات کہتا ہوں، میرا تو عقیدہ یہ ہے اور مشرب یہ ہے کہ آقا دو جہاں کی ذات پاک کی گستاخی کی تو بات ہی کیا ہے. جو شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں پڑی ہوئی خاک کے زروں کی گستاخی کرتا ہے، وہ شخص بھی ان خاک کے زروں کا گستاخ ہو کر دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر ایمان کی لذت اور حلاوت چاہتے ہو، ایمان کی لذت اور حلاوت چاہتے ہو تو اس سے بھی اونچے ہو جاؤ. ارے کوچے رسول میں گھومنے والے کتوں کا ادب بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہوتا ہے. اور آپ سمجھے کہ یہ کسی مسلک کی بات ہے، نہیں. ایک واقعہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، اور ایک واقعہ مولانا سید داؤد غزنوی صاحب جو اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے عالم ہو گزرے. اندازہ کر لیں آج لوگوں نے ہر شے کو فرقہ واریت کی نظر کر دیا، حالانکہ ادب رسول کبھی بھی مختلف فی نہ تھا. حضرت امیر ملت رحمت اللہ علیہ مدینہ میں جا رہے ہیں، مدینہ پاک میں دیکھتے ہیں کہ شہر مدینہ کے فاصلے پر ایک کتے کا پاؤں زخمی ہے، خون بہ رہا ہے. دوڑے، دیکھا کہ خون بہ رہا ہے، اپنی دستار کھولی اور اپنی پگڑی سے کپڑا پھاڑ کر اس مدینہ پاک کی گلی کے کتے کے زخم پہ پٹی باندھ دی. کسی نے پوچھا حضرت اپنی دستار سے کتے کے پاؤں پر پٹی باندھ دی؟ فرمانے لگے اگر جماعت علی کی دستار بھی اس شہر مدینہ کے کتے کے پاؤں کے کام آ جائے تو یہ بھی بڑی نعمت اور سعادت کی بات ہے. یہ تو ایک بات. اب ادھر اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے عالم مولانا سید داؤد غزنوی، ان کا واقعہ مدینہ طیبہ کی حاضری دے کر واپس جا رہے ہیں، 8 دن گزار کر باہر نکلے. باہر کسی گلی میں فاصلے پر ایک کتا دوڑتا نظر آیا. سید ابو بکر غزنوی صاحب دوڑ کر اس کتے کے گلے لگ کر لپٹ کر رونے لگے. ساتھ متعلقین نے پوچھا کہ مولانا یہ کتا تو نجس، پلید، آپ اتنے بڑے عالم اور کتے کو گلے لگا کے رو رہے، کپڑے پلید ہو گئے، نجس ہو گئے، ناپاک ہو گئے. کہنے لگے نادانو تم انہی مسئلوں میں الجھتے پھرتے رہنا، میں تو اس لیے گلے لگ کے رو رہا ہوں کہ کتا کتنا خوش نصیب ہے تو کہ میں 8 دن آیا اور واپس جا رہا ہوں اور تیری پوری عمر ہی گلیوں میں بیت رہی ہے. کاش ہم دین اسلام کے اندر جو عنصر محبت ہے اور عنصر ادب ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے. ہم نے تو فتووں کی لٹ سے اسلام کا جسم ادمویا کر کے رکھ دیا، فتووں کی لٹ سے اسلام کا جسم زخمی کر کے رکھ دیا.
اسلام کے پہلو محبت کو نظر انداز کر دیا، پہلو ادب کو نظر انداز کر دیا. اور سن لو، تم عمر بھر نمازیں پڑھو اور تمہارے دل اگر محبت اور ادب کی چاشنی سے خالی ہیں تو نمازیں فقط تمہیں مسلمان نہیں بنا سکتی، فقط روزے تمہیں مسلمان نہیں بنا سکتے. یہ نمازیں، روزے، یہ جہاد تو دکھلاوے کے لیے منافق بھی کرتے تھے، مگر وہ شے جو ان کو اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو منفرد کرتی تھی وہ یہ تھا کہ تکتے وہ بھی تھے اور چہرہ مصطفیٰ تکتے یہ بھی تھے، مگر وہ بیگانہ ہو کر تکتے تھے، یہ دیوانہ ہو کر تکتے تھے. وہ غیر بن کے دیکھتے تھے، یہ اپنے بن کے دیکھتے تھے. وہ عمل پہ زور دیتے تھے اور یہ عمل سے پہلے محبت و ادب پہ زور دیتے تھے. یہ ہے حکم گستاخ رسول کا. اور اگلی بات گستاخ صحابہ کی سن لیجئے. وہ شخص جو صحابہ کرام کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے اور صحابہ کرام کے ایمان پر سب و شتم کرتا ہے، یہ صحابہ کرام کی طرف کفر، منافقت منسوب کرتا ہے، اور بالخصوص ازواج مطہرات، یہ خلفائے راشدین، ان پر سب و شتم کرتا ہے، انہیں معاذ اللہ ان کے ایمان پر طعن کرتا ہے اور گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے. سن لو ہزارہ کی سرزمین والوں، قطع نظر کوئی سنی ہے یا شیعہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اس سے ہٹ کر کوئی آپ سے کہتا ہے تو وہ فقط اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے کہتا ہے، اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے کہتا ہے. صحابہ کرام کی گستاخی، ازواج مطہرات کی گستاخی اور خلفائے راشدین کی گستاخی، یہ بھی بالواسطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کو سب و شتم کرنے والا مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے. اور تیسری بات ساتھ عرض کر دوں. اب اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار، ہم نے ظلم کیا، ہم نے ظلم کیا. اللہ کو ایک طرف کر دیا، رسول کو ایک طرف کر دیا. کچھ اللہ والے بن گئے، کچھ رسول والے بن گئے، اور معاذ اللہ اللہ اور رسول کی محبتوں اور نسبتوں کو آپس میں معاذ اللہ متحارب کرا دیا. ہائے ہائے، کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے اسلام پر کہ کوئی توحید کا علمبردار بن بیٹھا اور اسے شان رسالت سے وہ محبت نہ رہی. کسی نے فقط رسالت کی بات کی اور بیان توحید میں اس کے لیے لذت نہ رہی. جس طرح دین کو ہم نے توحید اور رسالت کو جدا جدا کر کے دین کے ٹکڑے کر دیا، اسی طرح ہم نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان کے اندر جنگ کروا دی. معاذ اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کچھ اور تھے اور اہل بیت کچھ اور تھے. بعضوں نے فقط صحابہ کرام کی بات اپنے اوپر لازم کر لی مگر اہل بیت کی محبت کی بات کرنا چھوڑ دی. اہل بیت کی محبت کی بات کرنا چھوڑ دی. امام حسین اور امام حسن جو آقا دو جہاں کے کندھوں پر سواریاں کرتے اور میرے مصطفیٰ کی زبانیں چوستے اور میرے آقا انہیں سینے اقدس پر لے کر لیٹتے، ان حسنین کریمین کی محبت کو ہم نے اپنے اسلام کے دائرے سے خارج سمجھا. کچھ لوگ فقط صحابہ کی بات کرنے لگے اور اہل بیت پاک کی بات چھوڑ گئے، اور کچھ لوگ فقط اہل بیت کی بات کرنے لگے. انہوں نے صحابہ کرام کو نظر انداز کر دیا، بلکہ ان کے لیے طبیعت میں گھٹن اور ان کے لیے طبیعت میں بے ادبی کا راستہ پیدا کر دیا. سن لو، اسلام اور نسبت رسول کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت پاک دونوں کی محبت و ادب ایک ہی شے ہے. تو اہل بیت اطہار کی گستاخی کرنے والا، اہل بیت اطہار کی گستاخی کرنے والا، اہل بیت اطہار کی محبت دل میں نہ رکھنے والا، وہ اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بے ایمان ہے، اسلام سے خارج ہے، اور اس کو آقا دو جہاں سے اور اللہ سے اور قرآن اور اسلام سے کوئی نسبت نہیں ہے. سن لو، اہل بیت کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، اہل بیت کا ادب مصطفیٰ کا ادب ہے، اہل بیت کا تعلق
मुस्तफा का ताल्लुक है। और इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करना गोया खुद उनके नाना हुजूर मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत करना है, और हुजूर से मोहब्बत करना अल्लाह पाक से मोहब्बत करना है। इसी तरह सहाबा कराम का अदब और सहाबा कराम की ताजीम आकाए दो जहां का अदब है, आकाए दो जहां की ताजीम है, और हुजूर का अदब और हुजूर की ताजीम ये अल्लाह की बंदगी है। इसलिए कि सहाबा